کینیڈا سے ایک دوست کے دو سوال ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے ذکر کے سلسلہ میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے دوسرے حصے پر روشنی ڈالی تھی. ٹھیک ہے. اس دعا کے پہلے حصے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے متعلق خاکسار کا سوال یہ ہے کہ غالباً سوائے کلمہ طیبہ کے کسی اور جگہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ضمیر اکٹھا نہیں کیا گیا. یہاں اسے دعا کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا یہ دعا الہامی ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ سوائے اس دعا کے موقع پر جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے کہیں اللہ اور رسول کے ذکر کو سلام کی دعا کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا گیا. وہ درست نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں ان دونوں ذکروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وصیت فرمائی ایک بچے سے. غالباً ابن عباس تھے. وہ یہ اپنی عمر سے ابن عباس ہی تھے نا. حوالہ حدیث کا ہے آپ کے ذہن میں؟ حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث. فضالہ بن عبید کی بھی ہے. لیکن ایک اور موقع پر حضرت عباس کو یہ دعا کرتے اس پر دیکھا. حضرت عباس کا یہ ہاں ابن عباس ان کو بہت پیار سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے. مضمون یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دعا جب کرنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو. پھر دعا کرو گے تو وہ دعا زیادہ مقبول ہوگی. بس خود حضور اکرم نے خود یہ طریق سکھلا دیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کہیں اور ذکر نہیں ملتا یہ درست نہیں. اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ دعا سکھائی گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ و بحمدہ اللہ پاک ہے اپنی تمام حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم پاک ہے وہ ذات کس شان کی مالک کتنی عظیم ذات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی بھیج اور ان پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی. تو یہاں بھی دیکھیں اکٹھے ہو گئے. جہاں تک مسجد کی دعا کا تعلق ہے اس ضمن میں غالباً میں نے ایک جگہ پہلے روشنی ڈالی تھی کہ اس کا اذان کے ساتھ دراصل تعلق ہے. اذان جب ہم سنتے ہیں تو جو دعا اس کے بعد کرتے ہیں اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے اور وسیلے کا ذکر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ وسیلہ بن گئے. اس لیے اے خدا ان کو ہمارا وسیلہ بنا دے. مراد یہ ہے کہ اذان کے ذریعے خدا تعالیٰ سے ملانے کا جو نظام جاری ہوا ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم وسیلے کا کردار ادا کیا ہے. بس اگر خدا کا حقیقی شکر ادا کرنا ہے تو اس بندے کا بھی شکر کرو جس نے تمہیں خدا سے ملایا اور خدا سے ملانے کے سامان پیدا فرمایا. تو اسی لیے وہ دعا ہے اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس تعلق میں جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو لازماً یہ دعا یاد آنی چاہیے. اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں وہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر درود بھی بھیجتے ہیں اظہار تشکر کے طور پر. اس لیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے. ظہور مہدی آخر زمان